نہیں ہے۔ اگر اس دیش کو نفرت کے رنگ میں رنگنے والوں، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اٹھاؤ بھارت کے سنویدھان کا دفعہ نمبر 25 میں کہتا ہے فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن، پریکٹس پروفیشن، فری پروپیگیشن آف دا ریلیجن، اپنے دھرم کی اچھائی کو بیان کرنا اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنے ایمان اللہ کے بارے میں آستھا رکھنا۔ دس از ناٹ فریڈم آف کنشینس۔ دھرم چھیترے کورو چھیترے، جب بہت سارے اعتراضات ہوئے نا کہ یہ جنگ کو لے کر آ جاتے ہیں، جنگ بدر کے نام پر لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، جنگ احد کے نام پر لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، غزوہ خندق کے نام پر بدنام کرتے ہیں، اور غزوہ حنین کی وجہ سے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی جنگ تو ضروری ہے، کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے تو جنگ ضروری ہے۔ جیسے کالوان گھاٹی کی 4 کلومیٹر پر ہمارے بھارت کی دھرتی میں چائنا بیٹھا ہوا ہے، اس وقت ان سے مقابلہ کرنا یا ان کو اپنے دیش سے بھگانا ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جنگ، کبھی کبھی فائٹ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from the Satan, the rejected and the accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my praise, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुमा। ओम शन्नो मित्रं शन्नो विष्णुरुरक्रमः शन्नो इंद्र बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाशै किम कुर्वत् संजयः। मोहतरम सामईन किराम और मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमा किराम और पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी माँ और बहनों, सीरतुन नबी के उन्वान पर और इस्लाह माशरा के उन्वान पर यह जलसा, आपके इस जलसे में पहुंचने के बाद, जलसा गाह तक आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम लोगों को पुलसरात में चलने की ज़रूरत पड़ गई तो इंशाअल्लाह बड़ी आसानी के साथ पुलसरात हम लोग पार कर जाएंगे। बहुत तकलीफ के साथ, दिक्कत के साथ यहाँ के लोगों को ज़िंदगी
گزارنی پڑ رہی ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کے لیے آسانی کا ان کے لیے کوئی اسباب پیدا فرما دے۔ میرے بھائیوں، میں پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں ورنہ بعد میں آپ اعتراض کریں گے۔ 12:44 پر ہمارا یہاں سے سفر شروع ہوگا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میرے بعد اسٹیج پر آپ کے علاقے کی آن بان شان حضرت مفتی عبدالغفور صاحب تشریف فرما۔ اس علاقے میں ہماری شناخت انہی کے ذریعے سے ہوئی۔ میں ان کو اپنا استاد، مشفق اور مربی میں ان کو سمجھتا ہوں۔ جھارکھنڈ کی سرزمین پر ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ یہیں پر آپ کے بیچ ہمارے سیمانچل کی جلسوں کی شان جناب حافظ و قاری سہراب صاحب شاہدانی یہاں تشریف فرما، اور ہمارے بڑے بھائی معروف راہی صاحب نظامت کی دنیا میں ان کی ایک الگ پہچان ہے، وہ بھی آپ کے جلسے میں ہیں۔ اور ہمارے چھوٹے بھائی فیصل رشید صاحب بھی یہاں پر لکھنؤ سے چل کر آپ کے بیچ آئے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اور سب سے پہلے مقرر آپ کے سامنے جو بہت اچھی باتیں کہہ کے گئے ہیں، انہی کے تقریر سے میں اپنی باتوں کو جوڑنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ یہ میری کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ میں آپ کو دے سکوں اور 11:15 بجے تک میں اپنی بات مکمل کر سکوں۔ حضرات، سیرت النبی کا جلسہ جلسوں میں سب سے بہترین ٹاپک اور عنوان اگر کسی کا ہوتا ہے تو سیرت النبی کا عنوان ہوتا ہے۔ اس سے بہتر، اس سے اچھا کوئی اور ٹاپک اور عنوان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی میں آپ تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت ہے، ایک رہنمائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، you have indeed in the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala a beautiful character of the life۔ آپ کی زندگی کا ایک بہترین راستہ، ایک وے محمد رسول اللہ کی زندگی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے پاس بہت زیادہ سمے نہیں، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھ کر کرسچینٹیز کے اسٹوڈنٹ اور ان کے طالب علم نے اسرائیل جیسے ملکوں کو عرش پر پہنچایا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر اور ان کے اوپر ریسرچ کر کے ہم شاید بد نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہونے کے باوجود and right now till that ریسنٹلی آج کے زمانے میں nowadays آج کل میں we become helpless in entire world، پوری دنیا کے اندر ہم کمزور ہیں میرے بھائیوں، اس لیے کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے ہم نے لینا اور سیکھنا چھوڑ دیا۔ ہماری زندگی کے اندر ہماری کوئی بھی عزت اگر واپس آ سکتی ہے، there is only one way, only one method، صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا راستہ۔ ان کو اپنائیں، پڑھیں، انشاءاللہ ہماری کوئی بھی عزت واپس ہمیں مل سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اغیار بھی کہتے ہیں۔ مہندر پال آریہ نے یہ کہا صاف لفظوں میں، محمد کی زندگی کا ویکھیا کرنے کے بعد، پڑھائی اسٹڈی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ
کہ اگر محمد کی لائی ہوئی تعلیم کو اگر اس پر عمل کیا جائے تو پوری دنیا کے انسانوں کا دھرم اسلام ہو سکتا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ پنڈت مہندر پال آریہ کا یہ بیان جو بہت زیادہ تشدد پرست ہے، ان کا یہ کہنا کیوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، you on an exalted of a character، آپ بلند اخلاق پر ہیں محمد رسول اللہ، ان سے بہتر خوبصورت زندگی کسی کی نہیں ہے اس دھرتی پر۔ دشمنوں نے اعتراض کیا، سریانی اور عبرانی زبان کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کے مقامات کو بیان کیا، ان کے نام کو بیان کیا، وَاللَّهُ زَنْجَمَيْن دَيْوَرْدَنْ وَالْمَدِينَ وَاللَّهُ زَنْجَمَيْن دَيْوَرْدَنْ وَالْپروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبرانی زبان کے اندر آپ پڑھیے پتہ چلے۔ ہماری اس شریعت سے دوری کی وجہ سے آج نبی پاک علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو لوگ اپنے منصوبے کے تحت اپنے آقاؤں کو اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شریعہ قانون والے، یہ شریعہ قانون والے۔ What is the definition, what is the meaning and what do you mean by the شریعہ قانون؟ شریعہ قانون ہے کیا؟ ایک اسکیم، ایک سازش کے تحت اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شریعہ قانون مطلب ظلم و زیادتی۔ شریعہ قانون کا مطلب ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ شریعہ قانون، شریعہ اٹ مینس میتھڈ، the ocean، راستہ۔ قانون اٹ مینس لا، مینیجنگ سسٹم۔ کوئی غلط نہیں ہے، شریعہ قانون اللہ کا قانون۔ اور اللہ کا کیا قانون ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کو ماننا، پھر نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، سود سے اپنے آپ کو بچانا، شراب سے اپنے آپ کو بچانا، سماج کی بہو بیٹیوں کو سمان دینا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، جغل خوری سے اپنے آپ کو بچانا، حقوق العباد میں حق تلفی کرنے سے ان کے ناجائز سامانوں کے اوپر قبضہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ شریعہ قانون مینس دیز تھنگ۔ شریعہ قانون کا مطلب جہاد نہیں ہے، شریعہ قانون کا مطلب فساد نہیں ہے، شریعہ قانون کا مطلب ٹیررزم نہیں ہے، شریعہ قانون کا مطلب ایک اللہ، شریعہ قانون کا مطلب نماز پڑھو، شریعہ قانون کا مطلب زکوٰۃ دو، شریعہ قانون کا مطلب روزہ رکھو، شریعہ قانون کا مطلب حج کرو، شریعہ قانون کا مطلب سود سے بچاؤ اپنے آپ کو، شریعہ قانون کا مطلب چغل خوری مت کرو، شریعہ قانون کا مطلب عورت کی سمان کرو، عورت کی عزت کرو، سماج کی بہو بیٹیوں کی عزت پر ڈاکے نہ ڈالو، شریعہ قانون کا مطلب نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنا اور اپنی جوانی کو صحیح راستے پر لانا، اسلام کی حفاظت کے لیے، اللہ کے شریعت کے فرمان کو مکمل کرنے کے لیے شریعہ قانون کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن نہیں جناب، بنا دیا گیا کہ شریعہ قانون مطلب مولانا کلیم الدین صدیقی، شریعہ قانون کا مطلب عمر خورشید صاحب، شریعہ قانون کا مطلب مفتی جہانگیر صاحب، شریعہ قانون دھرم پریورتن کا آروپ لگا کر انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، شریعہ قانون کا دہائی دے کر 150 کروڑ روپے کا الزام ڈال کر اور یہ شخص ظاہر کر کے کہ 30% are related to any kind of terrorism organization، ان کا کسی نہ کسی ٹیررزم سنگٹھن سے ان کا کوئی نہ کوئی واسطہ ہوگا۔ بالکل نہیں، میں دندے سے جھوٹ کر کہتا ہوں اور کہوں گا مولانا کلیم صدیقی صاحب نے کوئی غلط نہیں کیا، انہوں نے بھارت کے سنویدھان کا صفحہ نمبر 25 کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے مذہب کے تعلیمات کو اچھے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر اس دیش کو نفرت کے رنگ میں رنگنے والوں، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو بھارت کے سنویدھان کا صفحہ نمبر 25 میں کہتا ہے فریڈم آف
conscience and three profession, practice, profession, three propagation of the religion. اپنے دھرم کی اچھائی کو بیان کرنا اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنے ایشور اللہ کے بارے میں آستھا رکھنا. This is not practice. Freedom of conscience. اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے تو freedom of conscience. اگر آپ کہتے ہیں کہ freedom of propagation of the religion, propagate کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے to spread the message of Islam, to show the message of Islam. اسلام کی میسج کی اس کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اس کو propagation of the religion کہا جاتا، یعنی تبلیغ اسلام کو کہا جاتا. It's not practice. مولانا محمد سلیم صاحب انہوں نے کون سا کمیٹیڈ کا مسٹیک جب بہت بڑا جرم کیا ہوا ہے. بالکل you are not able to do لیکن ایک کرائم اگینسٹ مولانا کریم الدین سندھی صاحب آپ نہیں پروف کر سکتے کبھی بھی. مولانا کا کیا گناہ تھا؟ مولانا کا گناہ یہ تھا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اللہ نے بیان کیا قرآن میں سب سے بہتر وہی آدمی، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں ایک مسلمان ہوں. In the whole life مولانا کریم صاحب in the whole life when he converted his religion, جب سے انہوں نے اپنے دھرم کو چینج کیا، بدلا ہے، کنورٹ کیا، تب سے لے کر آج تک تو وہ یہی کہتے ہوئے آئے کہ اللہ ایک ہے. وہ تو یہی کہتے آئے، یہی کہتے ہوئے آیا. وسودھیو سوتم دیوم کنس چانور مردم. شریمد بھگوت گیتا کے پہلے پیج پر یہ منتر موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لو یقین نہیں ہوتا ہے. وسودھیو سوتم اوپر سے اوم پورنمیدہ پورنمیدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششتے. نیچے ہے وسودھیو سوتم دیوم کنس چانور مردم. دیو کی پرمانندم کرشنام بندے جگت گروہ. ایشور کی اچھائی کو بیان کیا. یقین نہیں ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت کا، اگر کوئی اعتراف کرتا ہے تو مجرم نہیں ہے. پنڈت دیانند سرسوتی اپنی کتاب ستیہ پرکاش میں لکھتا ہے اوم شنو بھرونا شنو ورونا شنو وشنو رکھمہا شنو مترا شنو ورونا وشنو شنو برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی. ایک اللہ کا عقیدہ اور کنسپٹ رکھنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس میں ہمارا اور آپ کا ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. مولانا کبیر صاحب کی کوئی غلطی نہیں، نفرت کوئی نہیں ہے، تشدد کوئی نہیں. اگر نفرت تشدد ہوتا تو ہمارے سامنے آپ کے سامنے میں ایک پورو مکھیا جی، کیا نام تھا ان کا؟ مکھیا جی کا کیا نام تھا ان کا؟ بتائیے. نان مسلم تھے کہ گمچھا دے کے گئے، یعنی محبت کا پیغام. اٹس دا میسج، اٹس دا ہیومن بینگ. انسانیت ہے اس میں، ان کے اندر ہے انسانیت، لیکن ان لوگوں کے اوپر نہیں ہے، ان کے اندر انسانیت نہیں. بس بدنام کرنے چلے آ رہے ہیں جو شریعہ قانون والے. ارے شریعہ قانون کو تم نے جانا ہی کہاں ہے؟ شریعہ قانون کو کیا کرتے ہیں کہ محمد نے 27 غزوات کرے، محمد کو 47 سریہ کو بھیجا جنگ کے لیے، قتال کے لیے. میرے بھائی آپ سے پہلے تو مجھے معلوم نہیں تھا، ہمارے پاس ایک کتاب ابھی بیگ میں رکھی ہوئی ہے، کتاب شریف بھگوت گیتا. آج کل میں زیادہ پڑھتا ہوں اس کتاب کو. اس کتاب آپ کے قرآن کا سب سے پہلی جو سورت اور آیت ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس میں کہیں پر لڑائی فساد کی بات نہیں. شریعہ قانون کی جو کتاب ہے اس کی پہلی آیت، پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. حقیقت تک آپ پڑھ رہے ہیں، دعا ہے، ہدایت ہے. او مائی گاڈ expand my brain, oh my God see and show the right path to lead me. سیدھا صراط المستقیم. 7 لفظوں میں کلیئر کہا، کہیں پر لڑائی بات فساد نہیں ہے.
श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक आप पढ़ेंगे, उसमें जंग की बात होगी। पहले मंत्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता पहले मंत्र। हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं समझाऊंगा कि वो मंत्र क्यों वहां पर आया। सबसे पहला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धाः। किसी के सुनकर नहीं बोल रहा, ये अपनी हमारी मेहनत है, अकाबिर की दुआओं से हम मेहनत करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जब बहुत सारे ऐतराज़ात हुए ना कि ये जंग को लेकर आ जाते हैं, जंग बदर के नाम पर लोगों को बदनाम करते हैं, जंग उहद के नाम पर लोगों को बदनाम करते हैं, ग़ज़वे खंदक के नाम पर बदनाम करते हैं, और ग़ज़वे हुनैन की वजह से लोगों को बदनाम करते हैं। हमने कहा कि भाई जंग तो जरूरी है, कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो जंग जरूरी है। जैसे गालवान घाटी की 4 किलोमीटर पर हमारे भारत की धरती में चाइना बैठा हुआ है, इस वक्त उनसे मुकाबला करना या उनको अपने देश से भगाना जरूरी हो जाता है। कभी कभी जंग, कभी कभी फाइट अपने देश की शरीयत की, कानून की, इज्जत और आबरू की रक्षा के लिए। तो वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी की थी, और वैसे ही यहाँ पर पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ। तो पहले मंत्र में, पहले ही अध्याय में, यानी पहली सूरत और पहली आयत क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धः मामकं पांडवाश्च किं कुर्वन् संजयः। धृतराष्ट्र ने संजीव से कहा कि मुझे जरा बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यानी जंग के मैदान में क्या क्या होना, व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हाट वाज हैपनिंग देयर, क्या क्या हो रहा था। प्लीज टेल मी, शो मी ऑल थिंग्स, मुझे बताओ जरा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग शरिया कानून के नाम पर शरीयत को बदनाम करते हैं, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्चर को बदनाम करते हैं, तुम लाख कोशिश करो, तुम टीवियों के जरिए से बदनाम करोगे, हम जलसों के मंच से तुम्हारी गलतफहमी का, तुम्हारे धर्म का मुंह को जवाब देंगे। तुम ये मत सोचो कि गूंगे हैं, बहरे हैं लोग, माइनॉरिटी के लोग, इन्हें गाजर मूली की तरह काटेंगे बर्मा में, इन्हें मारेंगे त्रिपुरा में, इन्हें मारेंगे गुजरात में। तो हम हक बात बोल सकते हैं, हम हक बात बोलेंगे। हमें हमारा गांधी कहता है, हमें हमारा भारत का संविधान भी कहता है। तुम्हारे ये शराबी खराबी तुम्हारे ये गुरु पंचाल हमारी जुबान को नहीं रोक सकते। हम बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ थॉट, हम अपनी बात को रख सकते हैं। टीवी की एंकर न्यूज के स्टूडियो में बैठकर आप लोगों के बीच में नफरत फैलाओगे, हमको मोहब्बत फैलाएंगे, तुम धर्म फैलाओगे, हम हकीकत को सामने रखेंगे, तुम लोगों को बेवकूफ बनाओगे, हम लोगों को मूर्खता से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और करेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे कीड़े भक्तियों से, तुम्हारे धमकियों से हम डरने वाले नहीं। ऐसे खून आता है, कभी कभी मौलाना के पास आ जाता है, दूसरे से मुखर्रीन के पास आ जाता है। मौलाना जानते हो, हम जानते हैं कि मौलाना बहुत सारे मुखर्रीन अच्छी बातें रखते हैं अपने जलसों के मंच से, लेकिन होता क्या है, वही आईमान जब हम चाहेंगे यू शुड कैच, आपको पकड़ने के लिए तो हम पकड़ सकते, आपको डाल सकते। हमने कहा नहीं डरूंगा, जो करना है कर लो, लोगों के सामने हक रखूंगा, जैसे हमारे अकाबरीन ने, हमारे पूर्वज ने रखी है हक लोगों के सामने।